7 تاریخ کو کیا ہے؟ بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید ہے، الحمدللہ عید ہے، عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور قربان جاؤ بقرعید ہے۔ ہمارے بچے لوگ تیاری کیے کہ نہیں کیے پتا نہیں، ارے نمازوں پڑھنا ہے اس دن کی نہیں، خالی گوشت کھانا، گوشت کا خیریت نہیں ہے اس دن۔ کتنا آدمی تو ٹیبلٹ خرید کے رکھتا ہے، ہاجمہ کا ٹیبلٹ، اب ادھر رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ کلکتہ میں تو رکھتا میرا لوگ، کتنا نوجوان ہاضمے کی ٹیبلٹ رکھتا ہے۔ اے باپ، لے گوشت دے گوشت، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اس دن، یہ بھی جان لو۔ اور جو 2 رکعت نماز ہے عید الاضحیٰ کی، جو 2 رکعت نماز ہے، اس میں زائد تکبیریں 6 ہیں۔ ہمارا 90% نوجوان نہیں جانتا ہے کہ یہ جو زائد 6 تکبیریں ہیں، کب ہاتھ اٹھا کے بہننا ہے اور کب کئی بار چھوڑنا ہے پھر بہننا ہے، اس کو پتا نہیں۔ بس بار بار خالی کپڑا دیکھے گا، جانے جا کہاں کا کپڑا ہے؟ پٹنہ کے میں 1100 ٹکا میٹر ہے۔ ارے 1100 ٹکا میٹر والا کپڑا پہنا ہے، عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو طریقہ معلوم ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کب باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، پھر کب ہاتھ کئی مرتبہ چھوڑنا ہے، اور پھر کئی مرتبہ چھوڑنے کے بعد باندھنا ہے، یہ پتا کرنا ہوگا نا۔ ارے بھائی جاننا ہوگا نا۔ کب جانو گے؟ بولو وہیں جان لیں گے۔ تو وہاں کیسے جانو گے؟ وہاں تو بغل والا کو دیکھے گا، اٹھے لو بھیا، اب بغل والا جتنا بار اٹھائے گا یہ بھی اٹھائے گا، اگر بغل والا اٹھاتے رہے گا تو یہ بھی اٹھاتے رہے گا۔ جا جمیلے ختم، ہاتھیں اٹھانے میں نماز ختم۔ او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے امام صاحب سے سیکھنا، اپنے حافظ صاحب سے سیکھنا، اپنے عالم صاحب سے سیکھنا، اپنے قاری صاحب سے سیکھنا۔ آہا امام صاحب، اللہ اللہ اللہ، اللہ والے الحمدللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو مسجد کا امام ہوتا ہے، قربان جاؤ، وہ صرف مسجد کا امام نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کا سردار، محلے کا سردار ہے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا اونچا بلند مقام ہے قسم خدا کے امام کا۔ تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے اماموں کی جو تنخواہ ہے یہ رولا دینے والی تنخواہ ہے۔ آج ہمارے مسجدوں کے جو امام ہے، مؤذن ہے، اب مؤذن کا تو مت یہ پوچھئے بیچارہ، وہ تو گیا گزرا آدمی ہے، قربان جائیے، ان کی تو کوئی قیمت نہیں۔ امام کی قیمت لوگ نہیں لگاتے ہیں تو مؤذن کی قیمت کیا لگائیں گے لوگ؟ ایک امام کی تنخواہ ابھی جو چل رہا ہے 7,000، 8,000، 9,000، 10,000، بہت بہت ہو۔ ہم مکھیا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، مکھیا صاحب ایک بات ہم کو بتائیے، 8,000 میں آپ کا گھر چل جائے گا؟ ایک صدر صاحب نے، مسجد کا صدر تھا، امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب دعا کیجئے میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، دعا کر دیجئے، کس کر کے انٹرویو ہونے والا۔ امام صاحب بولا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے۔ عصر میں، عصر کی نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میرے صدر صاحب کے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے، ایسی نوکری لگا دے کہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی ملے۔ صدر صاحب وہی گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، 8,000 میں کیا ہوگا؟ آپ کا نہیں ہوگا، امام صاحب کا ہو جائے گا۔ اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا بچہ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، ان کے شوق نہیں ہے، ان کے جذبہ نہیں ہے، ان کی ضروریات نہیں ہے۔ قربان جاؤ، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔
ہمارے خیال سے ایک امام کی تنخواہ ابھی کے حالات میں کم سے کم 25 سے 30 ہزار ہونا چاہیے. بھائی محلے کے اندر میں 50 گھر مان گئے، 50 گھر ہے، 50 گھر ہے، 500 روپیہ مہینہ اگر ہر گھر سے ملے گا 25 ہزار ہوا کہ نہیں؟ اب یہ 500 روپیہ اگر آپ دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے. جس مسجد کا امام، جس محلے کا امام خوشحال ہو رہے گا، اللہ اس بستی کے اندر وہ خوشحالی پیدا فرمائے گا. جو امام خوش رہے گا اللہ اس بستی کے اندر وہ خوشحالی پیدا فرمائے گا. امام روئے گا محلے میں خوشحالی پیدا ہو نہیں سکتی. یہ وارث انبیاء ہیں، اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک فرقہ ہے بہرا، اور میمن بھی کہتے ہیں، اسے بہرا بھی کہتے ہیں. یہاں تو نہیں دیکھنے کو ملے گا، کلکتہ یہ بڑے بڑے شہروں میں وہ میمن ہے، بہرا. وہ قربان جائیے، اس کے جو امام ہوتا ہے نا، وہ 4 چکا میں آتا ہے نماز پڑھانے کی. کیا چکا میں؟ اے سی روم میں رہتا ہے اس کا امام. ہم لوگوں کا امام اگر موٹر سائیکل اگر چلا لیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے گا، دیکھتے ہو امام کتنا اڑ رہا، دیکھ لو کتنا اسپیڈ سے موٹر سائیکل چل رہی. امام کو اڑنا بند کر دے گا. ایک نیا امام صاحب کی بحالی مسجد میں ہوئی تھی، تو چائے کی دکان میں لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ایک آدمی سمجھایا کہ امام صاحب دیکھیے گا یہ بستی بہت خطرناک ہے، یہاں سوچ سمجھ کے کچھ بولنا ہے، اس لیے کہ یہاں لوگ مانا کچھ سے کچھ نکال دیتے ہیں، کچھ سے کچھ بولیے گا وہ کچھ سے کچھ نکال دے گا، اس لیے سنبھل کے تقریر کرنا ہے، سنبھل کے کچھ بولنا ہے. اور ذرا تقریر کیجئے گا. یہاں کا لڑکا سب بڑا بگڑ گیا ہے، جوا کھیلتا ہے، لاٹری کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس پر تقریر ضرور کیجئے گا. تو وہ امام صاحب بولا کہ کیا بولے ہو، ہم کیا تقریر کریں، یہاں کا جو نظام ہے نا یہی صحیح نہیں ہے. النظام اسی مسجد کا صدر تھا، اس کا پوتا وہیں بیٹھا ہوا تھا. بولا کی بول رہا ہمارا دادا صحیح نہیں ہے؟ بولا نہیں بھائی، کچھ سے کچھ معنی نکل جائے گا. اس لیے اپنے اماموں کی قدر کرو، یہ وارث انبیاء ہیں. 5 وقت کی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ تو آ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن قربان جائیے یہ آپ کی نماز کا ضامن یہ بنے ہیں، اور قربان جاؤ. اس لیے اماموں کی عزت ہونی چاہیے. ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپے ہونا چاہیے. امام خوش رہے گا اللہ بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، انشاءاللہ علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اماموں کی، مفتیان کرام کی، عالموں کی انشاءاللہ عزت احترام اکرام کریں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ الحمدللہ. کبھی ان کی بے ادبی مت کرنا، کبھی بے ادبی مت. عالموں کی بے ادبی تو کبھی کرنا ہی مت. الحمدللہ. ان کے سامنے کبھی گستاخی مت کرنا، عالموں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کے دلوں کو مت دکھانا. اللہ توفیق دے، ان کی خدمت کر کے دعا کروا لینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اللہ توفیق دے، ان کی دعائیں لے لینا، ان کی جوتیوں کو سیدھی کر دینا. ان سے کہہ دینا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے دعا کر دیے. اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اگر ان کے دلوں کو تم نے دکھا دیا، قسم خدا کی مر جاؤ گے. تیرے چہرے کو قبلے کی طرف لوگ کر کے مٹی ڈالیں گے، اور قربان جاؤ اللہ تیرے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دے. میرے بھائیوں، مان کے ایک بکرا آپ نہیں دے سکتے ہیں. ایک بکرا کی قیمت 7,000 10,000 15 20,000 روپیہ ہے. ہم ایک بکرا نہیں دے سکتے ہیں، کم از کم حصہ تو لے سکتے ہیں بھائی. ارے حصہ ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو حصہ تو لے سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اونٹ 5 سال کا، اونٹ 5 سالہ ہو، بھینس بیل گائے کم سے کم 2 سالہ ہو، بکری بکرا کھسی 1 سال کا، کم سے کم 1 سال کا ہو. اب مرغا نہیں. واہ، اگر مرغے کی قربانی ہوتی، واہ، تو کتنا آدمی دیسی مرغا کے چکر میں نہیں رہتا، وہ پولٹری کے چکر میں رہتا. بیٹا کو بھیجتا موٹر سائیکل لے کے، جو نرپت گنج جو ایک پولٹری اٹھا لیا،
अब पर का छुड़ा लगता, मार तकड़ा। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। और सुनो, अल्लाह एक एक जानवर के बदन में जो बाल होता है ना, अल्लाह एक बाल पर एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला ना माशाअल्लाह। एक बाल पर कुर्बानी के जानवर के बदन में जो बाल होता, एक बाल पर एक नेकी। ओ कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों बाल उनके होंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह लाखों करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहिम, मेरे रास्ते में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो सबसे ज्यादा अजीज हो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से ज्यादा प्यारी चीज, अगर महबूब कोई चीज थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो लख्ते जिगर बेटा था। और कुर्बान जाइए, क्या ईमान था। देखिए, इम्तिहान, आजमाइश तो अंबिया कराम ने दिया, हम लोग क्या इम्तिहान दे पाएंगे। अगर इम्तिहान लेने का अगर हम लोगों से लिया जाए तो हम लोग तो ऐसे जीरो पे आउट हो जाएंगे। कुर्बान जाइए, बाप पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी बेटा, ओ बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने अता फरमाया। कुर्बान जाइए, कई दुआएं, कितने साल दुआएं मांगने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफे में दिया। और कुर्बान जाओ, बेटे के साथ में लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, बेटे के हाथ पकड़ते हैं। जब निकलने लगते हैं तो हजरत हाजरा कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे को लेकर आप। काका जी, मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, मैं उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ। शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेचैन हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान इंसानी शक्ल में हजरत हाजिरा के पास आया और कहता, हाजिरा, इब्राहिम कहाँ है। बोला वो कहीं गए हैं। बोले इस्माइल कहाँ है। बोला वो अपने दोस्त से मिलाने लगे। कभी कभी शैतान भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि नहीं नहीं, वो कोई अपने दोस्त से मिलाने नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राम अपने बेटे की कुर्बानी करो। वो इस्माइल को कुर्बानी करने ले गए। तो हजरत हाजरा रोने लगी। शैतान ने चाल चली, ये दौड़ती भी जाएगी, इस्माइल को छुड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इब्राहिम, ये आपने क्या किया। इब्राहिम, आपने ये क्या किया, मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है। ए इब्राहिम, आप क्या समझ रहे थे, आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक देती। नहीं इब्राहिम, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं आपके साथ चलती, मैं आंचल उठाकर कुर्बानी की कबूलियत की दुआ मांगती। आप मेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करते, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करती। शैतान वहीं मुंह खा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। बेटे को लेटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलने रही है। बड़ा लंबा वाकया है ये। अल्लाह तबारक व तआला को याद आई, इतनी पसंद आई। जन्नत से मेंढा आया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे मेंढे की कुर्बानी दी। कुर्बान जाइए, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। वो बेटे की कुर्बानी करने को तैयार है, या हिस्सा देने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए, कुर्बानी गोश्त खाने का मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी देखो गोश्त खाना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए ये पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जरा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जो इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना।
جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ جنت میں، جنت میں گھر بنانا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ بنانا ہی ہے۔ دیکھیے جنت